کیوں یاد نہیں؟ آپ نے مدرسے میں بھیجا نہیں. آپ کو سب سے زیادہ اگر ضرورت پڑے گی قبر کے اندر، آپ کے چاہنے والے جو لوگ ہوں گے وہ جا کر کے آپ کی قبر پر قرآن کریم کی کم سے کم آیت تلاوت کریں گے تو آپ کو ثواب پہنچے گا، آپ کے درجات بلند ہوں گے. نہیں تو کیا ہوگا؟ بس ہم نے اپنے بچوں کو سی بی ایس سی پیٹرن سی بی ایس سی بورڈ سے پڑھایا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا. یہ غلط نہیں ہے، بنانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے دین کی بھی تعلیم ہونی چاہیے. آپ کے بچے کے اندر دینداری کتنی ہے یہ پتا ہونا چاہیے. لیکن نہیں، بس اسکول کے اندر ڈال دیں گے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری مسلم بچیاں اور مسلم بچے بگڑتے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری ہماری بہنیں غیروں سے شادی کر رہی. بتائیے، یہ دین کی کمی ہے ہمارے اندر. ورنہ آپ وہ قوم ہیں کہ ہر زمانے کے اندر آپ نے حکومت کی اور آج بھی پوری دنیا آپ کے فیض سے استفادہ کر رہی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پر ہی صرف کامیابی ہے، حدیث پر ہی صرف کامیابی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے جو قانون ہے، اس کے جو لا اینڈ آرڈر ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو جیل کے اندر ڈالے جا رہے. ایک ٹرینڈ چلا دی گئی ہے باضابطہ. سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیں. میرے بھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرنے کے لیے مکہ سے لے کر کے طائف تک گئے تھے، لیکن طائف والوں نے کیا کیا تھا؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ گنڈے لگا دیے، پتھر مارنا شروع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بدن خون سے لہو لہان ہو گئے. ایک درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے. حضرت جبرائیل کی آمد ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں حضرت جبرائیل؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد، میں جبرائیل ہوں. جبرائیل، مجھ سے بڑا طاقتور انسان اس دھرتی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. مجھ سے بڑا طاقتور اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے. میں جبرائیل ہوں. جبرائیل، میرا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے تو دوسرا پر مغرب میں ہوتا ہے. میں جبرائیل ہوں. جبرائیل، آپ حکم تو کرے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں گا. لیکن قربان جاؤ اس دھرتی کے مسلمانوں، محمد رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ محمد رسول اللہ نے کہا، اے جبرائیل، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس دھرتی پر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. کیا مطلب؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. What is the meaning of this آیت؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ آپ بتائیے کیا مطلب ہے؟ We don't know، ہم نہیں جانتے. یہی کہہ دیں گے نا. آپ کو جاننا چاہیے. دین کا سیکھنا ضروریات دین کا سیکھنا بھی فرض ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے. کیسے؟ آپ یاد کیجئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے نافرمانی کی. 6 مہینے کی سیلاب بھیج کر پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نافرمانی کی، تباہ و برباد کر دی گئی قوم. جن قوموں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر لٹا کر ان کو لٹا کر تباہ و برباد کر دیا. لیکن قربان جاؤ اس دھرتی کے مسلمانوں، آج ہم اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں. ہمارے گناہ کا وجود اور تصور بنی اسرائیل کی قوم سے بھی بڑا ہوا ہے، قوم لوط سے بھی بڑھ کر ہمارے جرم ہے، ہمارے گناہ ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نہیں مٹایا. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے آج تک ہمیں باقی رکھا. یہ مطلب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم بچے ہوئے، ورنہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم جینے کے بھی لائق ہیں اس دھرتی کے اندر. قرآن کی جو فضیلت ہے، قرآن کی جو اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی، ایک واقعہ آخر کے اندر سنا کر کے اپنی بات کو میں اختتام پذیر کر دوں. وہ واقعہ یہ ہے، ابن بطوطہ کا واقعہ ہے. ایک بہت بڑا سیاح گزرا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا. پوری دنیا کا سفر کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچا.
اور فجر کا وقت تھا، مؤذن اذان پڑھتا ہے، فجر کی اذان ہونے کے بعد جماعت ہوتی ہے، تو وہ ابن بطوطہ دیکھتا کیا ہے کہ پوری مسجد بھر گئی، فجر کا وقت ہے اور پوری مسجد بھر گئی، یہ کیا ماجرا، سب لوگ تو آتے نہیں ہیں فجر میں۔ ابن بطوطہ نے سوال کیا ایک بوڑھے سے، کہا کہ کیا ماجرا ہے، یہ سب لوگ بھر گئے جبکہ فجر کا وقت ہے، کچھ ہی لوگ آتے ہیں فجر میں نماز کے لیے، یہاں تو پوری مسجد بھر گئی، بچے بھی ہیں یہاں تک کہ۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ راز کی بات ہے، اس کو راز میں رہنے دیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ پہلے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ نماز پڑھنے کے بعد ابن بطوطہ نے پکڑا بوڑھے کو اور کہا کہ چچا جان ذرا بتائیے تو صحیح راز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت پہلے کی بات ہے، اس گاؤں میں ایک حافظ قرآن آیا تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ دین پھیل جائے کسی طریقے سے، اور دن میں وہ کام کرنے کے لیے رات کو تو لیٹتے ہیں آرام کرتے ہیں، اور دن میں چلا جاتا تھا وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی رہتی تھی، وہ بوڑھی کا سہارا کوئی نہیں تھا، وہ نوجوان وہ حافظ قرآن، انہوں نے کہا کہ آج سے تو میری ماں ہے اور یہ جو تیری بیٹی ہے میری بہن ہے، ان کو بہن کا درجہ دیا، اور وہ کھانے لگے پینے لگے رہنے لگے۔ لیکن اس گاؤں کا ایک دستور تھا، ایک قانون تھا کہ ہر سال اس گاؤں میں پانی آتا تھا، سیلاب آتا تھا اور بہت زیادہ طوفان آتا تھا سیلاب میں، اور اس کا دستور یہ تھا کہ ہر سال ایک لڑکی کو دلہن کا لباس پہنا کر کے سمندر میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا جناب؟ اس سے ہوتا یہ تھا کہ سمندر کا پانی رک جاتا تھا، سمندر میں جو طوفان آنے والا ہوتا تھا وہ رک جاتا تھا، وہ دستور تھا گاؤں کا۔ ایک دن ماں بہت رونے لگی، ایک معتبر ذرائع سے یہ واقعہ میرے پاس تک پہنچا، میں آپ کے سماعت کے حوالے کر کے انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ تو ماں رونے لگی، حافظ قرآن نے کہا کہ کیا بات، آپ رو رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تو کہا آئیے کھانا کھا لیجئے پھر بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں بھوکی رہی اور بیٹے کے پیٹ میں نوالا چلا جائے؟ ہے کوئی ایسا بیٹا؟ آج بتائیے، آج ہم اپنی ماؤں کو بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا، یہ میرا تجربہ، خود کئی سارے گاؤں کے اندر ایسا ہوتا کہ بیٹا اپنی ماں سے جھگڑا کرنے لگتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے میرے بھائیو، آپ اس کو ناراض کر کے جنت نہیں جا سکتے۔ باپ جنت کا دروازہ، باپ کو ناراض کر کے آپ جنت کے دروازے کو کھول نہیں سکتے، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے۔ نوجوان نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نوالا نہ ہو اور بیٹے کے پیٹ میں نوالا چلا جائے؟ ماں بتائیے تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، گاؤں کا دستور ہے، ہر سال گاؤں میں سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، ہر سال ایک لڑکی کو ڈالا جاتا ہے، اس بار تیری بہن کا نمبر ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر میری موت ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی، موت نہیں ہے تو وقت کا بہت بڑا ترم خواہ بھی اٹھ کر کے آ جائے، اگر موت ہے تو وقت کا ترم خواہ بھی اٹھ کر کے مجھے بچانے کے لیے آ جائے تو بچا نہیں سکتا۔ کہا کہ مجھے دلہن کا لباس پہنا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ کہا کہ بیٹا تو میرے بڑھاپے کی سہارا لاٹھی، ایسا میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کہا کہ ڈونٹ وری، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مکھیا کے کارندے آئے، پولیس والے آئے، تو پہلے سے ہی لڑکا کو لڑکی بنا کر کے تیار کر دیا گیا تھا، ایک ڈولی کے اندر بٹھایا گیا، سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اب ہوتا کیا تھا، صبح میں چلے گئے مکھیا کے کارندے اور دیکھا رہے یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، ہم نے تو لڑکی ڈالا تھا، یہ لڑکا کہاں سے آ گیا، اور یہ مرا نہیں زندہ۔ وہ حیران و پریشان ہو کر کے بھاگ گیا۔ مکھیا کے پاس گئے مکھیا کے کارندے اور انہوں نے سارا ماجرا بتایا، کہ اچھا ایسی بات ہے۔ مکھیا پوری فورس کے ساتھ وہاں ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اس کو پکڑا اور وہاں سے لے کر کے اپنے دربار میں حاضر کیا۔ کہا کہ بتاؤ کہ ایسا تم نے کیسے کیا، تم بچ کیسے گئے؟ آج تک کوئی زندہ نہیں بچا۔ کیا پانی میں طوفان نہیں آیا تھا؟ کہا آیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پانی میرے ٹخنوں تک آیا، میرے گھٹنوں تک آیا، میرے کمر تک آیا،
میرے گلے تک آیا, قریب تھا کہ میری سانسیں نکل جاتی, لیکن میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا, قرآن کی برکت سے پانی واپس چلا گیا. اب بتائیے قرآن کریم کی یہ فضیلت. کہا کہ مجھے یقین نہیں. مکھیا نے کہا مجھے یقین نہیں ہے, دوبارہ تمہیں دلہن کا لباس پہنا کر کے سمندر میں ڈالا جائے, تمہیں منظور ہے؟ کہا منظور ہے. دوبارہ دلہن کا لباس پہنا دیا گیا, پہنا کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا. ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ. پھر مکھیا نے پوچھا رہی کیا ماجرا, کیسے بچ گئے؟ کہا پانی میں طوفان نہیں آیا تھا. کہا آیا تھا, میں ڈوب جاتا, میری جان نکل جاتی, میری روح پرواز کر جاتی, لیکن میں قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر سے پانی سے طوفان واپس چلا گیا. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی کیا گیا. اس کے بعد جب تیسری مرتبہ میں یقین آ گیا, تب مکھیا نے کہا کہ میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی بعید بات نہیں ہے, آپ بڑے ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, پڑھ سکتے. مسجد کے جو امام صاحب, مدرسے کے جو حافظ قرآن ہیں, حفاظ کرام ہیں, ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کو. ان کے پاس رہ کر کے بہت ساری چیزوں کو آپ سیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں. اور مدرسے میں پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں. اور میرا تو یہ یقین ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا اللہ کے رسول کا مہمان ہوتا ہے, اور اس دھرتی پر اس سے بڑا مہمان کوئی نہیں ہو سکتا, ہے کہ نہیں؟ عراق کا ایک گورنر تھا, وہ پہنچا ایک مدرسے کے اندر, مدرسے میں پہنچ